آج کی اس ویڈیو میں قصیدے سے متعلق 50 سوالات ہیں اور ذوق اور سودا سے متعلق بھی کچھ اہم سوال اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، اردو کا پہلا قصیدہ گو شاعر کون ہے؟ سودا، قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ یا پھر ذوق؟ تو اس کا صحیح جواب ہے قلی قطب شاہ۔ دوسرا سوال، قصیدے کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2، 3، 4 یا پھر 5؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 2۔ تیسرا سوال، اردو کے سب سے بڑے قصیدہ نگار کس کو مانا جاتا ہے؟ علامہ اقبال، الطاف حسین حالی، مرزا رفیع سودا یا پھر شیخ ابراہیم ذوق؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مرزا رفیع سودا۔ چوتھا سوال، قصیدے کا تیسرا جزو کیا کہلاتا ہے؟ مداح، تشبیب، گریز یا پھر دعا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مداح۔ پانچواں سوال اشعار ہے، نصرت الملک بہادر مجھے بتلا کے مجھے، تجھ سے جو ارادت ہے تو کس بات سے ہے، تو سکندر ہے میرا فخر ہے ملنا تیرا، گو شرف خضر کی بھی مجھ کو ملاقات سے ہے۔ یہ اشعار قصیدے کے کس جزو سے تعلق رکھتا ہے؟ گریز، تشبیب، دعا، مدح؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مدح۔ چھٹا سوال، قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تشبیب، مدح، گریز، دعا، تشبیب، گریز، دعا، مدح، تشبیب، گریز، مدح، دعا یا دعا، تشبیب، مدح، گریز؟ تو اس کا صحیح جواب ہے تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ ساتواں سوال، قصیدے کا دوسرا جزو کیا کہلاتا ہے؟ تشبیب، مدح، دعا، گریز؟ تو اس کا صحیح جواب ہے گریز۔ آٹھواں سوال، بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر ذوق نے کون سا قصیدہ کہا تھا؟ زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، ہے آج جو یوں خوش نما سحر رنگ شفق، واہ واہ کیا معتدل ہے باغ عالم میں ہوا، ہے میرے آب لائے دل کے تماشا گوہر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آج جو یوں خوش نما سحر رنگ شفق۔ نواں سوال، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ شعر کس کا ہے؟ درد، میر، ذوق یا پھر مومن؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ذوق۔ 10واں سوال، فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، کس کا قصیدہ ہے؟ ذوق، سودا، غالب یا پھر مصحفی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سودا۔ 11واں سوال، ظہور نرگس و گل جلوہ سمیع و بصیر، نسیم و نکہت گل مظہر و لطیف و خبیر، مرکوز شعر کس کے قصیدے کا ہے؟ سودا، ذوق، قلی قطب شاہ یا پھر مومن؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ذوق۔ 12واں سوال، ذیل میں سے کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا؟ خواجہ میر درد، مرزا رفیع سودا، مومن یا پھر غالب؟ تو اس کا صحیح جواب ہے خواجہ میر درد۔ 13واں سوال، علی عادل شاہ ثانی شاہی کے قصیدوں میں کس شاعر کا اثر واضح طور پر جھلکتا ہے؟ ابن نشاطی، ملا وجہی، نصرتی یا پھر ہاشمی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نصرتی۔ 14واں سوال، کس شاعر نے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں برتا ہے؟ ذوق، سودا، انشا یا پھر غالب؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ذوق۔ 15واں سوال، ذیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی ہے۔ دعویٰ ہے، قلعہ معلیٰ میں ابتدا ذوق دہلوی کو مرزا غالب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ دلیل ہے، ذوق دہلوی نے کثرت سے غزلیں کہی ہیں۔ تو اس کا جواب ہے دعویٰ صحیح، دلیل غلط۔ 16واں سوال، ساون میں دیا پھر ماہ شوال دکھائی، اس قصیدے میں ممدوح کون ہے؟ بہادر شاہ ظفر، اکبر شاہ ثانی، سلیمان شکوہ یا پھر مرزا فخرو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بہادر شاہ ظفر۔ 17واں سوال، خسرو انجم کے آیا صرف میں، شب کو گنجینائے گوہر کھلا، ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا، درج بالا اشعار کس صنف شاعری کے ہے؟ مثنوی، قصیدہ، مرثیہ یا پھر رباعی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے قصیدہ۔ 18واں سوال، تضحیک روزگار کیا ہے؟ مثنوی، داستان، ناول یا پھر قصیدہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے قصیدہ۔
19واں سوال، باب الجنت کس شاعر کا قصیدہ ہے؟ سودا، محسن، غالب یا پھر میر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سودا۔ 20واں سوال، ہے چرخ جب سے ابلغ ایام پر سوار کس کا قصیدہ ہے؟ مومن، سودا، ذوق یا پھر غالب؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سودا۔ 21واں سوال، کس قدر ہرزہ سرا ہوں کہ ایاذاً باللہ یک قلم خارج آداب و وقار تمکین، یہ شعر قصیدہ غالب کے کس جزو سے متعلق ہے؟ دعا، مدح، گریز یا تشبیب؟ تو اس کا صحیح جواب ہے گریز۔ 22واں سوال، ان میں سے کس شاعر کا خطاب خاقانی ہند ہے؟ میر، سودا، ذوق، مومن؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ذوق۔ 23واں سوال، شیخ ابراہیم ذوق کی پیدائش کب ہوئی؟ 1787 عیسوی میں، 1788 عیسوی میں، 1789 عیسوی میں یا پھر 1790 عیسوی میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1789 عیسوی میں۔ 24واں سوال، قصیدہ گوئی میں ذوق کا پایہ بہت بلند ہے، سودا کے بعد اس صنف شاعری کے معیار کو قائم رکھنے میں انہوں نے بڑی قابلیت سے کام لیا، یہ قول کس کا ہے؟ محمد حسین آزاد، اعجاز حسین، سر سید احمد خان، مولوی کریم الدین؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اعجاز حسین۔ 25واں سوال، ابراہیم ذوق کا انتقال کب ہوا؟ 1851 عیسوی میں، 1852 عیسوی میں، 1853 عیسوی میں یا پھر 1854 عیسوی میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1854 عیسوی میں۔ 26واں سوال، قصیدہ تضحیک روزگار کا دوسرا نام کیا ہے؟ در ہجو اسب، در مدح بہادر شاہ ظفر، مدح خیر المرسلین، در مدح عالمگیر ثانی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے در ہجو اسب۔ 27واں سوال، قصیدہ تضحیک روزگار میں کس کو مرکزی کردار بنایا ہے؟ گدھے کو، کتے کو، گھوڑے کو یا پھر اونٹ کو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے گھوڑے کو۔ 28واں سوال، لفظ قصیدہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ مقاصد، قصد، قاصد یا پھر مقصد؟ تو اس کا صحیح جواب ہے قصد سے۔ 29واں سوال، خطابیہ اور تمہیدیہ یہ کس صنف شاعری کی قسمیں ہیں؟ غزل، مثنوی، قصیدہ یا پھر نظم؟ تو اس کا صحیح جواب ہے قصیدہ۔ 30واں سوال، سودا کی پیدائش کب ہوئی؟ 1712 عیسوی میں، 1713 عیسوی میں، 1714 عیسوی میں یا پھر 1715 عیسوی میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1712 عیسوی میں۔ 31واں سوال، قصیدہ تضحیک روزگار میں کس شہر کی بدحالی کا ذکر ہے؟ دہلی، لکھنؤ، علی گڑھ یا پھر حیدرآباد؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دہلی۔ 32واں سوال، سودا کے والد کا کیا نام ہے؟ محمد شفیع، محمد نصیر، محمد بصیر یا پھر محمد سعود؟ تو اس کا صحیح جواب ہے محمد شفیع۔ 33واں سوال، سودا کے استاد کا کیا نام ہے؟ شاہ حاتم، میر ضاحک، عالمگیر شاہ ثانی یا پھر شاہ عالم؟ تو اس کا صحیح جواب ہے شاہ حاتم۔ 34واں سوال، ان میں سے کس کا انتقال عام کھانے کی وجہ سے ہوا؟ ذوق، غالب، مومن یا پھر سودا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سودا۔ 35واں سوال، اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا، یہ قول کس کا ہے؟ محمد حسین آزاد، عبدالسلام ندوی، امداد امام اثر یا پھر لالا سری رام؟ تو اس کا صحیح جواب ہے امداد امام اثر۔ 36واں سوال، شیخ ابراہیم ذوق کے والد کا کیا نام ہے؟ محمد فیضان، محمد رمضان، محمد فرقان یا پھر محمد ریحان؟ تو اس کا صحیح جواب ہے محمد رمضان۔ 37واں سوال، شیخ ابراہیم ذوق نے ان میں سے کس کی مناسبت سے ذوق تخلص اختیار کیا ہے؟ حافظ غلام رسول، میر ضاحک، مرزا رفیع سودا یا پھر میر سوز؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حافظ غلام رسول۔ 38واں سوال، سودا کے اس شعر کو مصرع ثانی سے مکمل کیجیے۔ یہ رنجش میں ہم کو ہے بے اختیاری، تجھے تیری کھا کر قسم دیکھتے ہیں، یہی اس کا جواب ہے تجھے تیری کھا کر قسم دیکھتے ہیں۔ 39واں سوال، ان میں سے کون سے شاعر بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے؟ سودا، میر، ذوق یا پھر میر سوز؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ذوق۔ 40واں سوال، ان میں سے کون سا شاعر کبھی دہلی سے باہر نہیں گئے؟ ذوق، سودا، غالب یا پھر مومن؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ذوق۔ 41واں سوال، زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر کس کا قصیدہ ہے؟ سودا، ذوق
مومن یا پھر غالب؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ذوق۔ 42واں سوال، قصیدہ وہ نظم ہے جس میں کسی کی تعریف کی گئی ہو، بادشاہوں کی تعریف کی گئی ہو، بزرگان دین کی تعریف کی گئی ہو یا امرائے وقت کی تعریف کی گئی ہو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کسی کی تعریف کی گئی ہو۔ 43واں سوال، تضحیک روزگار کس قسم کا قصیدہ ہے؟ مداحیہ، وعظیہ، ہجویہ یا بیانیہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ہجویہ۔ 44واں سوال، سودا کو کن شعراء کے برابر سمجھا جاتا ہے؟ غواصی و نصرتی، انوری و عرفی، مقیمی و شوقی، امیر و داغ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے انوری و عرفی۔ 45واں سوال، ذوق کی قصیدہ نگاری سے خوش ہو کر اکبر شاہ ثانی نے کیا خطاب دیا؟ خاقانی ہند، انوری ہند، عرفی ہند یا طوطی ہند؟ تو اس کا صحیح جواب ہے خاقانی ہند۔ 46واں سوال، دبستان گولکنڈہ کا وہ کون سا شاعر ہے جس نے قصیدے کی روایت کو آگے بڑھایا؟ غواصی، محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ یا ابراہیم قطب شاہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے محمد قلی قطب شاہ۔ 47واں سوال، قصیدہ لفظ قصد سے مشتق ہے، یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی، یونانی، عربی، فارسی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے عربی۔ 48واں سوال، بہادر شاہ کی مداح میں سب سے زیادہ قصیدے کس شاعر نے لکھے؟ سودا، ذوق، مومن یا پھر آتش؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ذوق۔ 49واں سوال، ان میں سے قصیدے کے لیے کیا ضروری ہے؟ حقیقت پسندی، ضلع جگت، نرم اور پرجوش الفاظ، بلند تخیل اور شوکت الفاظ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بلند تخیل اور شوکت الفاظ۔ 50واں سوال، محمد رفیع سودا کا مشہور ہجویہ قصیدہ ہے در ہجو اسب، در مدح بہادر شاہ ظفر، مدح خیر المرسلین یا در مدح نواب عالمگیر ثانی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے در ہجو اسب۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی تو اسے آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔